بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ مسلم امت کے وہ علماء اور اسکالرز جو تقابل ادیان یعنی کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈیز میں مہارت دسترس عبور رکھتے ہیں، ہمیں اکثر اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ ان کا جس وقت غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ انٹریکشن ایک ایگریسو ڈیبیٹ، ایک مناظرانہ اسلوب اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی ایک میدان سجا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں دونوں ادیان کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایک منچ ہے جس پہ ایک طرف مسلمان اسکالر ہیں، دوسری طرف مسیحی اسکالر ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں، جو ان سائنٹیفک فیکٹس ہیں، جو علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف باتیں ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار کھڑے کر دیتے ہیں اور حوالہ جات دیتے ہیں۔ اور جو مجمع ہے ان میں سے جو مسلمانوں کا مجمع ہوتا ہے، ان کو جیسی ہی کوئی بات محسوس ہوتی ہے کہ دوسرا جو مذہب کا عالم ہے وہ شکست کھا رہا ہے تو وہ پھر تالیاں پیٹنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہی معاملہ دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو پورا انداز ہے غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کا، اس انداز میں کیا خرابی ہے اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، آج کے دن ہم مختصراً ان دو پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو دعوت دینے کا طریقہ بیان کیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت یعنی اللہ کے دین کے اندر جو استدلال، جو براہین، جو حجتیں موجود ہیں، جو آرگومنٹ موجود ہے، اس آرگومنٹ کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آگے فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت کے ساتھ، ایک اچھی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، ایک متاع درد و سوز کے ساتھ، یعنی اس جذبے کے ساتھ کہ جو میرا سامنے والا ہے وہ دراصل ایک غلطی میں مبتلا ہو گیا، نہ کہ مجھے اس پر اپنی فتح ثابت کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ میں نے اس کو شکست دینی ہے، نہ کہ یہ کہ جو مجمع موجود ہے اس میں نے لوگوں سے اس کو ہیومیلیٹ کروانا ہے، تالیاں بجوانی ہیں اس کے خلاف، نہیں، بلکہ اچھے، احسن، خوبصورت اور اس درد اور اس جذبے کے ساتھ اس کو دعوت دو کہ وہ غلطی پر خود متنبہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور وہ طریقہ اختیار کرو جو پسندیدہ طریقہ، یعنی وہی طریقہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو آپ اگر غور کریں کہ ہمارے وہ علماء اور اسکالر جو غیر مسلموں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور مثلاً یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ ہم اگر تمہاری کتاب میں غلطیاں بتانے پر آئیں تو 5 دن گزر جائیں، یہی اسلوب اگر ہمارے ساتھ اختیار کیا جائے، مثلاً اگر کوئی مسیحی عالم کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ جس قرآن کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی تو 7 ورژنز ہیں، اور یہ علماء، مسلمان علماء خود مانتے ہیں، اس کی 7 قراتیں ہیں، وہ جو 7 ورژنز ہیں وہ الگ الگ چھپ بھی چکے ہیں، اور ان میں الفاظ کا بھی اختلاف ہے، ان میں وربس کا بھی اختلاف ہے، اور اس پر غیر مسلم تالیاں پیٹیں تو ہمیں کیا فیل ہوگا؟ تو یہ جو اسلوب ہے، اس اسلوب میں در حقیقت ہم سامنے جو مخاطب بیٹھا ہے اس کی اکثریت کو متنفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک شکست خوردگی کی نفسیات میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے مناظرے کا طریقہ، یہ طریقہ بہت خطرناک طریقہ ہے۔ اس کے اندر ایک برتری کا جذبہ، اس کے اندر ایک غلبے کی نفسیات، اس کے اندر دوسرے کو شکست دینے کی ایک سوچ ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس وقت آپ مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایگریسو ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے ترکی و ترکی جواب دینا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ نے جو میتھڈولوجی مخاطب نے اپنائی ہے اسی کے الفاظ اور اسی کے انداز اور اسی منہج کو اپنا کر اپنی برتری ثابت کرنی ہوتی ہے۔ دین کے باب میں جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس سے دین کا جو اصل آرگومنٹ ہے، دین کا جو مقدمہ ہے، وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ایگریسو ڈیبیٹ یا مناظرے کا موضوع یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو سائنس کے مطابق ثابت کریں، تو اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے دین کے اندر جو بھی فیکٹس آفاق یا انفس سے متعلق بیان ہوئے ہیں ان کو سائنٹیفک فیکٹس کے دھارے میں لا کر بیان کریں، یعنی ان کو ایک سائنٹیفک کلیم کے بارے میں کوالیفائی کریں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے اور اس کی جو کتاب ہے قرآن مجید، وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں جو آفاق یا کائنات کے حوالے سے جو آرگومنٹ دیے گئے ہیں وہ لوگوں کو سائنس سمجھانے کے لیے نہیں دیے گئے، بلکہ لوگوں کے مشاہدے کے لحاظ سے، لوگ جن چیزوں کو جانتے ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کر وہ متوجہ ہو سکتے ہیں اس خالق کی طرف، اس انداز میں، یعنی ایک نصیحت کے انداز میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم مناظرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو موجودہ دور کی جو سائنس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سائنس اصل میں انسان کے تجربے اور مشاہدے کا نام ہے، اور اس کے اندر ایک ارتقاء ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے، تو ہم در حقیقت خدا کو موجودہ دور کی لیبارٹری کے اندر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور خدا کے وہ احکام جو قیامت تک کے لیے ہیں اور جو اس نے انسان کی نفسیات کو متوجہ کر کے دیے ہیں، ان کو سائنس کی میزان اور سائنس کی بساط پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کل کوئی نئی سائنٹیفک تھیوری آ جائے، عین ممکن ہے کہ سائنس خود ان کلیمز کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ ان کو جو بیان کرنے کا انداز ہے، ان کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کو آج ہم نہیں پاتے، تو گویا ہم مذہب کی اس آفاقی دعوت کو ایک بہت محدود دائرے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دائرہ جس کو خدا نے اپنی دعوت کی بنیاد نہیں بنایا۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم قرآن مجید کی ان آیات کو، ان استدلالات کو کھینچ تان کے سائنس کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایگریسو ڈیبیٹ اور مناظرانہ انداز ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا ایک نصیحت اور خیرخواہی کے انداز دعوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بلکہ جو مذہب کا کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ کی پریزنٹیشن میں بھی بہت سارے گھپلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج اس کی بہت پذیرائی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دونوں مذاہب کے ماننے والے جس وقت کسی کی غلطی ثابت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں مثلا کسی کی کتاب میں اگر غلطی ہے، بہت سارے مسلمان اسکالرز اور علماء آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ بائبل میں اتنی غلطیاں ہیں، اور یہاں پر بھی اصل میں مناظرے کے انداز میں جیتنے کی ایک نفسیات ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ سارا کا سارا خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہسٹری بھی ہے، تو یہی کام اگر سامنے کھڑا ہوا اسکالر کرے کہ وہ قرآن مجید اور مسلم ہسٹری کو ملا کر مسلمانوں کو بتائے کہ تمہاری تاریخ میں اور تمہارے الہامی کلام میں کتنی غلطیاں ہیں، تو یہ اصل میں ایک طرح کا گھپلا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کتابوں میں کوئی غلطی ہے، کوئی تحریف ہے، تو وہ کتابیں ہماری کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کتابیں اللہ کے سچے پیغمبروں کو دی گئی ہیں۔ ایک واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں، یعنی اللہ کے رسول کو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میسر آ گئی کہ آپ نے ہجرت بھی کی، ان لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا بھی، ان لوگوں نے قرآن مجید لکھا بھی، محفوظ بھی کیا۔ وہ تاریخ کے اس دور میں وہ کتاب آئی ہے جو ریکارڈڈ ہسٹری کا دور ہے، اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان انبیاء کو وہ مواقع نہیں مل سکے، یعنی وہاں وہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکی جہاں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی وجود میں آتی، یا جو ہسٹری کا دور تھا وہ ہوتا کہ جہاں پر چیزوں کو محفوظ کرنے کا انداز اپنایا جا سکتا تھا، تو وہ محفوظ نہیں ہو سکی۔ تو یہ کوئی ہماری برتری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثبت دعوت کا پیغام بن سکتا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے کہ بائبل ہے یا دیگر الہامی کتابیں ہیں، وہ ان وجوہات کی بنیاد پر محفوظ نہیں رہ سکی، اور ہمارے پاس خدا کا یہ آخری کلام ہے جو محفوظ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مناظرانہ ایگریسو ڈیبیٹ کا جو انداز ہے اس کے اندر غلطیاں نکال کے بتائی جاتی ہیں، اور یہ غلطیاں در حقیقت اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ قرآن مجید نے جو ہمیں ہدایت کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ استدلال کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز میں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جس وقت کبھی انٹریکشن ہو تو وہ انٹریکشن پسندیدہ طریقے میں ہونا چاہیے، وہ انٹریکشن خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو ویسے پیش کیا جائے جیسے کہ اس کو خدا نے پیش کیا ہے، نہ کہ ان کو محض ایک منہج میں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفک بنا کر پیش کر دینا چاہیے، نہ ہی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے منطقی اسلوب میں پیش کر دینا چاہیے، بلکہ جیسے خدا نے بات کی ہے ویسے ہی لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔